تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی اسرائیلی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں اب تک ایران کی اگر بات کی جائے تو 14 جوہری سائنسدان اور 138 شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیلی حکام کے مطابق فی الحال جنگ بندی میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، اور اس حملے کا جواب ایران نے اب دے دیا ہے۔ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے اس وقت اگر بات کی جائے ایران کی جانب سے تو اچھا خاصا اسرائیل کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایلات شہر بتایا جا رہا ہے اسرائیل کا، جہاں یہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اگر بات کی جائے اسرائیل کے نقصان کی تو اسرائیل کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس وقت 14 ہلاکتیں اسرائیل میں بھی ہو چکی ہیں اور 380 زخمی بتائے جا رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ انتہائی اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اس وقت بین الاقوامی رابطے بھی ہو رہے تھے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی معاہدے کی طرف آیا جائے یا سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کو حل کیا جائے۔ طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انتہائی اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور سفارتکاری سے اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ خطہ جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور ایران بھی جوابی کارروائیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ بہادری سے ایرانی افواج اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ اس وقت میزائلز داغے جا رہے ہیں اسرائیل پر، اور اسرائیل پر ایک بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 4 روز سے یہ سلسلہ جاری ہے جنگ کا، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اس کے سامنے آ چکی ہے۔ جو حالات اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ غزہ میں اور فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بالآخر وہی حالات اب دیکھنے پڑ رہے ہیں اسرائیل کو۔ بلڈنگز گر چکی ہیں، شہری مر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ کو انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ تک یہ خبر 365 نیوز کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل پر۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر میزائل حملہ، صبح کا آغاز ایران نے حملے سے کیا ہے۔ ساری رات کوئی پیش رفت ایران کی جانب سے نہیں کی گئی، حالانکہ رات کو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن اس کا جواب صبح سویرے ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ، تل ابیب میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس وقت ایلات کی بات کی جائے تو وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، اور اگر بات کی جائے تل ابیب کی تو وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بیت المقدس کے قریب اس وقت دھماکے سنے گئے ہیں، اور یہ 3 جگہوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسرائیل اپنے نقصان کے حوالے سے اس وقت خبریں چھپانے میں مصروف ہے۔ مسلسل طور پر ایران ریٹیلیشن کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ ایک بڑا حملہ دیکھنے میں آیا ہے ایران کی جانب سے، بھرپور طریقے سے ریٹیلیشن کی جا رہی ہے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ہائپر سونک میزائلز کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو خیبر میزائلز کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ ایران کا آ رہا تھا کہ ہم جب وہ چلائیں گے تو دنیا حیران رہ جائے گی، اور اسرائیل پر اس وقت حملے سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر پھر میزائل حملہ سامنے آ چکا ہے۔
اور اس وقت اگر بات کی جائے بیت الیام کے حوالے سے ملبے سے مزید 2 لاشیں بھی ملی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، ایلات دھماکوں